بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا. نصر من الله وفتح قريب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تسہیل المصادر کا آج جو سبق ہے یہ ہمیں مشتق سے پڑھنا ہے. سبق نمبر 15 پہ آپ غور کریں، دیکھیں مشتق کا بیان. آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں مشتق جو ہے، اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں مشتق کے چہرے کتنے ہیں، کتنی شکلیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں، یعنی اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لفظ مشتق جو ہے اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، پھر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوگا، پھر اس کے ہم مرادی معنی بھی لے سکتے ہیں، اور بھی کئی معنی ہم اس سے استنباط کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. یعنی مشتق جو ہے، لفظ مشتق یہ ایک مختلف المعانی لفظ ہے. یعنی اس میں کئی طرح کے، کئی قسموں کے معنی اس سے نکلتے ہیں. مشتق کا لفظی معنی ہوتا ہے پھٹا ہوا. جو چیز پھٹ جائے اسے مشتق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مشتق کا معنی پھٹا ہوا، اور اس کا مرادی معنی اگر آپ لیتے ہیں تو نکلا ہوا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جو چیز کسی چیز سے نکلے اسے بھی آپ مشتق کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ غور کریں، تصور کریں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، موسم گرما ہوتا ہے، اور زمین میں شدت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، موسم تمازت میں ایک شدت کے ساتھ حرارت پیدا ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، گرمی کی سختی ہوتی ہے، دھوپ کی سخت تپش ہوتی ہے. اس وقت زمین میں جو پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، جسے ہم دراڑ بھی کہتے ہیں، اس دراڑ کا نام بھی مشتق ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھے ہوں گے کہ خاص کر کے کھیت میں، کھلیان میں، یا جو آبادی سے ہٹ کر جو زمین ہوا کرتی ہے جس سے دھان وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، ان سب کھیتوں کو، ان سب زمینوں کو آپ دیکھتے ہوں گے تو موسم گرما میں دھوپ کی شدت کی وجہ سے پھٹن ہو جاتی ہے، اس زمین میں دراڑ ہو جاتی ہے، وہ زمین پھٹ جاتی ہے، تو اس دراڑ کا نام بھی مشتق ہے. ٹھیک ہے، یہ
اسے بھی آپ مشتق کہہ سکتے ہیں، یعنی پھٹی ہوئی چیز کو ہم مشتق کہیں گے، اور جو چیز پھٹ کر نکل جائے اسے بھی ہم مشتق کہیں گے. جیسے زمین ہے، تو زمین سے جو دانا نکلتا ہے، جو ہم دانا بوتے ہیں اور اس سے جو دانا نکلتا ہے اسے بھی ہم مشتق کہہ سکتے ہیں. جیسے دھان، گیہوں، تو دھان اور گیہوں جب یہ پک جاتے ہیں اور اس میں دانے ہو جاتے ہیں اور ان بالیوں سے جو دانا نکلتا ہے اسے بھی ہم مشتق کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے دھان کو بھی ہم مشتق کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین ہی سے نکلا ہے. حالانکہ دھان کو روپنے کے بعد اس کو جب کسان پہلے دانا بوتا ہے اس کے بعد روپتا ہے تب کہیں دھان کی شکل اختیار کرتا ہے. تو چونکہ وہ بھی ایک دانا ہی سے نکلا ہے، اگرچہ دوسری صورت میں جو ہے دھان جو ہے اس کو بویا نہیں گیا ہے بلکہ روپا گیا ہے، تو اس کو ہم مشتق اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی مشتق ہی کی قسم ہے، کیونکہ پہلی صورت میں اس کو بویا گیا، تب کہیں بونے کی صورت میں وہ ایک گھاس کی شکل اختیار کیا، اس کے بعد دھان اور گیہوں کی شکل اختیار کیا، تب کہیں جا کر وہ اس سے پھر دانے نکلتے ہیں. حالانکہ دھان اور گیہوں میں فرق ہے. بہرحال وہ فرق اپنی جگہ، لیکن یہ سب بھی مشتق ہے. اور جیسے آپ تصور کریں، آپ ایک سمندر تصور کریں، تو سمندر جو ہے، دیکھیے پہلی بات تو آپ کو غور کرنا ہے کہ ایک ہوتا ہے مصدر اور ایک ہوتا ہے مشتق. مصدر کہتے ہیں بنیاد کو جس سے کوئی چیز نکلے، جس سے کوئی چیز نکلے اسے مصدر کہتے ہیں. تو مصدر گویا ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو آپ تصور کریں سمندر کو آپ مرادی معنی میں سمندر کو آپ مصدر مان لیجیے، تو سمندر سے ہی دریا نکلتا ہے، تو گویا وہ دریا مشتق ہوا. دریا مشتق ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اگر سمندر مصدر ہے تو سمندر سے نکلنے والا دریا ہوتا ہے، تو دریا مشتق ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر سے نکلا ہے دریا، اور دریا سے جو چیز نکلتی ہیں اسے ندیاں کہتے ہیں. تو دریا سے نکلنے والی ندیاں ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے دریا مصدر ہوا کس کا؟ ندیوں کا. تو ندیاں مشتق ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ندیاں نکلی ہیں دریا سے. اب ندیوں سے جو چیز نکلتی ہے اسے نہریں کہا جاتا ہے، نہر ہوا کرتی ہے. تو گویا ندیاں مصدر ہیں کس کی؟ نہروں کی. تو نہریں جو ہے یہ مشتق ہوئی. تو اس اعتبار سے مصدر اور مشتق پر اگر آپ بحث کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں سمجھانے کے طور پر یہ سب باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ مشتق پر دسترس حاصل کر لیں. اور مشتق کے بارے اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے تو آپ بلا جھجک بتا دیں کہ مشتق اسے کہا جاتا ہے. ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، آپ کوئی لکڑی تصور کریں، موٹی لکڑی. تو موٹی لکڑی تصور کریں
اور اسے پھاڑیں. تو لکڑی کو پھاڑنے والا جب پھاڑتا ہے اور اس میں جو پھٹن پیدا ہوتی ہے، لکڑی جب پھٹتی ہے اور چھوٹا چھوٹا جو ٹکڑا نکلتا ہے اسے ہم چیرن بھی کہہ سکتے ہیں اور کہیں کہیں اسے چیلی بھی کہا جاتا ہے. تو اس چیلی یا چیرن کو بھی مشتق ہم کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لکڑی سے نکل رہی ہے. تو گویا لکڑیاں جو ہوئی وہ مصدر ہوئی، اور اس سے جو چیلیاں نکل رہی ہیں اس سے پھٹنے کے بعد جو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا نکل رہا ہے وہ مشتق ہوا، وہ مشتق ہوا. ٹھیک ہے. تو مشتق کے بارے میں آپ میرے خیال سے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. مشتق کا بیان، مشتق کا بیان. تو مشتق کا لفظی معنی جو تھا، لفظی معانی جو تھے میں نے بتا دیا. اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے آپ سنیں، کتابی معنی کیا ہے. مشتق وہ ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ مشتق کی تعریف کیجیے، آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو. مشتق کیا ہے؟ کوئی آپ سے اگر پوچھ بیٹھے کہ مشتق ہے کیا، تو آپ کہہ دیں گے کہ مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو، دوسرے لفظ سے بنا ہو. یعنی دوسرے لفظ سے بننے والی جو چیز ہوتی ہے اسی کا نام کیا ہے؟ مشتق ہے. اسی کا نام مشتق ہے. یعنی خود اپنے آپ وہ چیز نہیں بنی ہو، بلکہ کسی نہ کوئی لفظ سے رابطہ کر کے، کسی نہ کسی لفظ سے نسبت کر کے، کسی نہ کسی لفظ سے توسط، کسی نہ کسی لفظ کے توسط سے، واسطہ سے، وسیلے سے جو بنتا ہے اسی کا نام مشتق ہے، اسی کا نام مشتق ہے. چلیے، تو مشتق کی یہ تعریف ہو گئی. کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے تو آپ کہیں گے مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو. اب کوئی یہ بھی آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اس میں مشتق کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی اس میں مشتق اسماء مشتقات، یعنی اسماء مشتقات جو ہے یہ اس کے کتنے چہرے ہیں. اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس میں مشتق کی صورتیں کتنی ہیں، اس کی شکلیں کتنی ہیں، کس شکل کا مشتق ہوا کرتا ہے، کس چہرے میں مشتق ہوا کرتا ہے، اس کے کتنے روپ ہوا کرتے ہیں، اس کی صورتیں کتنی ہوتی ہیں، اس کی کیسی کیسی شکل ہوتی ہے، اس کا بھیس کیسا کیسا ہوتا ہے. وہی اس میں مشتق کی 6 قسمیں جو اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے اس میں مشتق کی 6 قسمیں، اس کا مطلب کیا ہوا، تو آپ یہی کہیں گے جو میں نے بھی بتایا. یعنی اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں، یعنی اس میں مشتق کا 6 چہرہ ہے. یعنی اگر اس میں مشتق کو آپ دیکھیں تو اس کی 6 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی 6 صورت یہ اختیار کرتا ہے، 6 صورت اختیار کرتا ہے. یعنی اس کا کبھی اس میں فاعل کی صورت میں ہوتا ہے یہ، کبھی اس میں مفعول کی صورت میں ہوتا ہے یہ، کبھی اس میں تفضیل کی صورت میں ہوتا ہے یہ، کبھی اس کا چہرہ اس میں ظرف کا ہوتا ہے، کبھی اس کا چہرہ اس میں اعلیٰ کا ہوتا ہے، کبھی اس کا روپ حاصل مصدر کا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا دوں الغرض، الحاصل، المختصر. مشتق کی تعریف یہ ہے کہ مشتق ایک ایسا لفظ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو. یہ مشتق کی تعریف ہو گئی. اور اس میں مشتق
کہ اس میں مشتق 6 پرکار کے ہیں، یعنی اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس میں فاعل ہے، دوسری قسم اس میں مفعول ہے، تیسری قسم اس میں تفضیل ہے، چوتھی اس میں ظرف ہے، پانچویں ہے اس میں اعلیٰ، اور چھٹی ہے حاصل مصدر۔ چھٹی ہے حاصل مصدر۔ کوئی آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں، یعنی اسماء مشتقات 6 ہیں۔ اسماء مشتقات کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ انہی 6 پر دار و مدار نہیں ہے، اور اقسام ہے، لیکن یہاں پر جو آپ کو بتلایا جا رہا ہے اس مشتق کی 6 صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی غور کریں فی الحال۔ تو اسماء مشتقات اصل جو ہے اس میں مشتق 6 ہیں، یعنی اس کی 6 قسمیں ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کے علاوہ بھی تو اور اسماء مشتقات ہو سکتے ہیں، اس میں مشتق کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں، تو آپ کہیں گے جی ہاں ہو سکتی ہے، لیکن اصل یہی ہے، اصل یہی ہے۔ تو اس میں مشتق کی پہلی قسم جو ہے اس میں فاعل ہے۔ اس میں مشتق کی پہلی قسم کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، یعنی پہلی قسم، یعنی اس میں مشتق کا پہلا قسم جو ہے، پہلا قسم جو ہے اس میں فاعل ہے، یعنی بٹوارے میں جس کا اول مقام ہے، یعنی اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں، یعنی اسماء مشتقات کو جب بانٹا گیا، اسماء مشتقات کو جب بانٹا گیا اور جب درجہ ملا کہ کس کو کہاں رہنا ہے، اس میں فاعل کو کہاں رہنا ہے، اس میں مفعول کو کہاں رہنا ہے، تو اس اعتبار سے پہلا درجہ جو ملا ہے، اس میں مشتق کو جو پہلا درجہ ملا ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ اس میں فاعل اس کو پہلا درجہ ملا ہے اور اس کو پہلی جگہ ملی ہے۔ اس کے بعد اس میں مفعول کا درجہ ہے، اس کے بعد اس میں تفضیل کا درجہ ہے، اس کے بعد اس میں ظرف کا وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی آپ سے یہ سوال کر دے کہ اس میں فاعل جو ہے اس میں مفعول سے پہلے کیوں ہے بٹوارے میں؟ چلیے ٹھیک ہے، اسماء مشتقات کی بٹوارہ ہوئی اور بٹوارے میں جو ہے اس میں فاعل جو ہے پہلا درجہ لے لیا، اس کو پہلی پوزیشن مل گئی، اس کو جو ہے مقام اول مل گیا۔ اس کے بعد جو ہے اور اقسام جو ہے اور اقسام کو جگہ ملی ہے، تو پہلی جگہ جو ملی ہے، مقام اول جو ملا ہے، وہ اس میں فاعل کو ملا ہے۔ کیوں ملا ہے پہلی پوزیشن اس میں فاعل کو کیوں ملی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک اس میں فاعل نہیں ہوگا، پہلے تو یہ ہے کہ پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں فاعل اصل ہے، اس میں فاعل اصل ہے اور اس میں مفعول نائب ہے، اور اگر اصل ہی نہیں رہے گا، جب تک اصل نہیں ہو تو نائب کہاں ہے؟ جب تک اصل نہیں ہو تو پھر نائب کہاں؟ یعنی جو چیز اصل ہوا کرتی ہے، جو چیز اصل ہوا کرتی ہے، اصل کے بعد جو چیز ہوا کرتی ہے وہ اس کا نائب ہوتی ہے، اور اصل جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور نائب جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنی اولیت کے اعتبار سے، اپنے درجہ اولیت کے اعتبار سے اس میں فاعل جو ہے مقام اول پر قیام پذیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ پر جو اس میں فاعل ہے یہ اپنی جگہ پر اپنے مقام کے اعتبار سے ہے۔ جواب ہو گیا۔ اور اس میں مفعول جو ہے یہ بھی اپنے مقام کے اعتبار سے، چونکہ اس کی پوزیشن جو ہے اور اس کا درجہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، کیونکہ جب تک اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوگا تب تک اس میں مفعول جو ہے سمجھا نہیں جائے گا۔ جیسے کسی نے کہا کہ زید نے مارا بکر کو، تو مارنے والا زید ہے اور زید اس میں زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو جب تک فاعل نہیں ہوگا، مارنے والا نہیں ہوگا، تو مار کھانے والا کہاں سے ہوگا؟ مار کھانے والا کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے اس میں فاعل جو ہے، اس میں فاعل کے وجود سے اس مفعول کا وجود ہوتا ہے،
یعنی اس میں فاعل کے نام سے اسم مفعول چمکتا ہے، تو جب تک اس میں فاعل نہیں ہوگا تب تک اسم مفعول نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں فاعل جو ہے اپنی جگہ پر درست ہے، اپنی جگہ پر درست ہے۔ اس میں فاعل کے وجود سے اس میں مفعول کو وجود ملتا ہے، یعنی اس میں فاعل کی ہستی سے اس میں مفعول کو ہستی ملتی ہے، اس لیے اس میں فاعل اپنی جگہ پر اور پہلے نمبر پر اس لیے اس میں فاعل ہے، تب اس میں مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے تو مشتق کا بیان۔ مشتق کا بیان، کوئی آپ سے پوچھے کہ مشتق کی تعریف کیا ہے، آپ کہہ دیں مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو، یہ مشتق کی تعریف ہو گئی۔ اب اس میں مشتق کتنے ہیں، یعنی اسماء مشتقات کتنے ہیں، یعنی اس کی کتنی صورتیں ہیں، تو آپ کہیں گے اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، حاصل، مصدر۔ کیا ہو گئے؟